ایران کا امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ابنائے ہرمز میں کشیدگی عروج پر پہنچ گئی۔ ایران کے ڈرون بوٹس اور بارودی سرنگوں سے جہازوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکی طیارہ بردار جنگی جہاز ابراہیم لنکن کو میزائل سے نشانہ بنایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی فوجی تنظیم پاسداران انقلاب نے کہا کہ اس نے امریکی کیریئر پر بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ کارروائی اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے جواب میں کی گئی ہے۔ دوسری جانب امریکہ حکام نے اس خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میزائل جہاز کے قریب بھی نہیں پہنچے۔ کیریئر معمول کے مطابق اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں امن اور مستقل جنگ بندی کا بڑا مطالبہ۔ پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے اقوام متحدہ میں مطالبہ کیا کہ مشرق وسطیٰ میں فوری طور پر دشمنیوں کا خاتمہ اور جنگ بندی کے بعد مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کیا جائے۔ سلامتی کونسل میں 1737 کمیٹی برائے ایران پر بریفنگ کے موقع پر پاکستانی سفیر نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا تمام فریقین تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید کشیدگی سے گریز کریں۔ اپنے خطاب میں مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا گزشتہ سال جولائی میں اسی کونسل نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فوری طور پر منشوری اقوام متحدہ اور قرارداد کی روح کو دوبارہ زندہ کرتے ہوئے کشیدگی کو ختم کرنا ہوگا، مذاکرات کی راہیں کھولنا ہوں گی۔ آپریشن غضب للحق کے تحت پاک افواج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ افغانستان میں کامیاب فضائی حملے۔ پاک افواج نے 12 اور 13 مارچ کے درمیانی شب افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے 4 دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جن میں فوجی تنصیبات بھی شامل ہیں۔ کارروائیوں میں دہشت گردوں کے اہم مراکز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ان حملوں میں 1313 کور کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر کابل میں تباہ کر دیا گیا۔ قندھار میں تراوو دہشت گرد کیمپس بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق مؤثر فضائی کارروائیوں کے دوران قندھار میں ایئر فیلڈ کی آئل سٹوریج سائٹ اور اس سے ملحقہ لاجسٹک انفراسٹرکچر بھی تباہ کر دیا گیا۔ ایک اور فضائی حملے کے دوران صوبہ پکتیا میں شیر ناو دہشت گرد کیمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سیکورٹی حکام کے مطابق آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے مکمل حصول تک جاری رہیں گی۔ لاہور میں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا ہومیوپیتھی اور طب یونانی کے ضوابط کو مضبوط بنانے کے حوالے سے مشاورتی اجلاس میں نیشنل کونسل فار طب اور نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کی قیادت نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت چیف ایگزیکٹو آفیسر پی ایچ سی ڈاکٹر محمد ثاقب عزیز نے کی۔ اجلاس میں صدر نیشنل کونسل فار طب حکیم محمد احمد سلیمی، صدر نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ، ڈائریکٹر کلینکل گورننس پی ایچ سی ڈاکٹر مشتاق احمد سلہریہ، ڈائریکٹر انسپیکشن پی ایچ سی ڈاکٹر شفقت اجاز اور دیگر متعلقہ حکام کی شرکت۔ ڈاکٹر ثاقب عزیز نے کہا کہ طب یونانی اور ہومیوپیتھی عوام کی ایک بڑی تعداد کو خدمات فراہم کر رہی ہے۔ ڈائریکٹر کلینکل گورننس نے اجلاس کے مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ طریقہ کار کا جائزہ لینا، شواہد پر مبنی طریقہ ہائے علاج کو شامل کرنا اور متبادل نظام علاج کو عالمی بہترین طریقہ کار کے مطابق بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ڈگری ہولڈرز، بی ای ایم ایس، بی ایچ ایم ایس اور ڈپلومہ ہولڈر ایف ٹی جے ڈی ایچ ایم ایس کی کلینکل مہارتوں اور دائرہ کار عمل کو واضح طور پر متعین کیا جائے۔ صدر نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ نے حالیہ اقدامات پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا ڈی ایچ ایم ایس میں داخلے کے لیے ایف ایس سی کو لازمی قرار دیا گیا، جبکہ بی ایچ ایم ایس ڈگری پروگرام کو متعارف کروانے کے ساتھ اس کے دائرہ کار کو وسعت دی جا رہی ہے۔ اپنے اختتامی کلمات میں ڈاکٹر ثاقب عزیز نے کہا روایتی نظام علاج کی ساخت منظم دستاویز سازی اور مستند ڈیٹا کے حصول پر منحصر ہے۔ انہوں نے نیشنل کونسل فار طب اور نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کو ترغیب دی کہ متبادل نظام علاج کے معالجین کو قومی ڈیٹا بیس میں شامل کروانے کے لیے کوششیں کی جائیں۔ براہ ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن کے سرپرستی اعلیٰ ڈاکٹر منیر احمد اور چیئرمین پرام ہیلتھ سرو فاؤنڈیشن نے صدر نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھک ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کی کاوشوں کو سراہا۔ رمضان المبارک میں تراویح کے وقت تمام مساجد کی سیکورٹی ہائی الرٹ۔ ایس پی کینٹ اختر نواز نے نماز تراویح کے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایس پی کینٹ نے مساجد امام بارگاہوں کی سیکورٹی کو چیک الرٹ اور بریف کیا۔ ایس پی کینٹ اختر نواز جوانوں کے ہمراہ فیلڈ میں موجود۔ مساجد امام بارگاہوں کی انتظامیہ کی مشاورت سے بھرپور حفاظتی انتظامات جاری ہیں۔ تمام سرکل افسران اپنے علاقوں میں خود نگرانی کر رہے ہیں۔ مساجد کی چھتوں پر مامور اہلکار اور افسران کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایات کی گئیں۔ مساجد میں آنے والے نمازیوں کو چیکنگ کے بعد داخلے کی اجازت، پارکنگ کو مسجد سے دور قائم کیا گیا۔ مشکوک افراد اور سامان پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ ایس پی کینٹ اختر نواز نے مزید کہا تراویح نماز کی آخری رکعت تک افسران اور اہلکار اپنے ڈیوٹی پوائنٹ پر موجود ہیں۔
स्पेशल रिपोर्टर हाफिजाबाद कमर भट्टी के मुताबिक चेयरमैन इत्तेहाद मीडिया ग्रुप मोहम्मद अबू बकर मुगल की हाफिजाबाद के मारूफ ताजिर शेख इमरान यूसुफ के घर आमद, उम्रा करने और रोज़ा रसूल पर हाजिरी देने पर शेख इमरान यूसुफ को मुबारकबाद पेश की, फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। शेख इमरान यूसुफ ने चेयरमैन इत्तेहाद मीडिया ग्रुप मोहम्मद अबू बकर मुगल को घर तशरीफ लाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हाफिजाबाद सेठ खालिद महमूद, 47 न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्टर कमर भट्टी, समाजी कारकुन सोशल वर्कर मोहम्मद वजीर नबी बट अत्तारी, शेख कैसर इमरान यूसुफ मेमर प्रेस क्लब भी मौजूद थे। एसपी सिविल लाइन की सरबराही में मफरूर इश्तिहारियों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। गढ़ी शाहू पुलिस की कार्रवाई में लिस्टेड मफरूर इश्तिहारी गिरफ्तार। मफरूर इश्तिहारियों को स्टॉप एंड सर्च मेथड के जरिए गिरफ्तार किया गया। मफरूर इश्तिहारी बोगस चेक और फ्रॉड जैसी वारदातों में पुलिस को मतलूब था। मफरूर इश्तिहारियों में अदनान और तनवीर शामिल हैं। मफरूर इश्तिहारियों को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। मफरूर इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए टारगेट को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। एसपी कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर मोबाइल स्नैचर और मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। एएसपी डिफेंस बरीरा की सरबराही में चौकी इंचार्ज नादिराबाद अली नकी की पुलिस टीम के हमराह बड़ी कार्रवाई। खुफिया इतला पर 2 रुकनी स्नैचर गैंग अदनान और दीगर को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान में सरगना अदनान और वकास शामिल हैं, जिनके कब्जा से छीनी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स, पिस्टल्स और गोलियां बरामद की गई हैं। मुल्जिमान को सीसीटीवी फुटेज में मोबाइल फोन स्नैचिंग करते हुए देखा जा सकता है। मुल्जिमान को सीसीटीवी फुटेज और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। बरामदा मोटरसाइकिल पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थी। एसपी कैंट के इंचार्ज चौकी नादिराबाद अली नकी और हमराही पुलिस टीम को शाबाश। हंगू से आपको ऑपरेट करेंगे तबलीगी मरकज़ के साथ कायम कंसेप्ट बेस्ड मॉडल स्कूल एंड कॉलेज के तलबा ने फाइनल इम्तिहान में खुशखती और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए नुमाया पोजीशन हासिल कर ली है। नहायत खूबसूरत अंदाज में पेपर हल किए गए। इस मौका पर इदारे के एमडी मलिक हाजी कासिम गुल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इदारे का विजन बच्चों को दीनी दुनियावी तालीम के साथ बेहतरीन अखलाकी तरबियत फराहम करना है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बराए नाम पोजीशन हासिल करना मकसद नहीं, अमली ज़िंदगी और आला तालीमी इम्तिहानात के लिए तैयारी अव्वलीन तरजीह है। इस साल इदारे के 2 तलबा हाफिज़ कुरान बन चुके, जो इदारे के लिए बड़ी बात है। हाजी कासिम गुल के मुताबिक नए तालीमी साल के लिए 1 अप्रैल से बाकायदा दाखिलों का आगाज़ होगा। यतीम बच्चों को इदारे में मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी। कसूर से आपको अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद अहमद के मुताबिक 22 रमज़ान बसिलसिला शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से कदीमी सालाना मजलिस आज़ा ज़ेर क़ियादत सैयद अली रज़ा शमसी मलिक मजहर अली ख़ान अलमारूफ मलिक बब्बी का इनेकाद सज्जाद अली की रिहाइशगाह पर किया गया। मकामी उलमा ज़ाकिरीन ने खिताब किया। इख्तिताम मजलिस मातमी संगत ने मौला को पुरसा पेश किया। आखिर में मुल्क पाकिस्तान और ईरान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई।